نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ ہیں، زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم، میرے مکرم، میرے موقر حضرات علماء اکرام، بالخصوص آسمان فلک کا چمکتا ہوا ستارہ، زبردست استعداد و صلاحیت کے مالک حضرت اقدس حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظامت فرما رہے میرے قابل احترام حضرت مولانا محمد اسعد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے پنڈال کے اندر تشریف فرما تمام ہی معزز حضرات۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور حدیث پاک پیش کی ہے، ان دونوں کی روشنی میں مختصر سے وقت میں اپنی معروضات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں، اگر آج ہم عالم اسلام کا سروے کریں، پوری دنیا کا سروے کریں، اور بالخصوص ملک ہندوستان کے اوپر ایک دائرانہ نظر ڈالیں، تو آج یہ مسلمان، یہ اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، نبی کی رسالت کو ماننے والا، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرنے والا، نبی کو اپنا دل دے کر کے زندگی گزارنے والا آج یہ پریشان ہو بھی رہا ہے، اور اس کو پریشان کیا بھی جا رہا ہے۔ یہ پریشان ہو رہا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور اس کو پریشان کیا جا رہا ہے سازشوں کے اعتبار سے، پلانوں کے اعتبار سے، اور کیوں نہ پریشان کیا جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، او میرے صحابہ، میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں جتنی قومیں آپس میں لڑتی ہوں گی، آپس میں جھگڑتی ہوں گی، جو قومیں آپس میں دشمنیاں رکھتی ہوں گی، آپس میں رنجشیں رکھتی ہوں گی، آپس میں عداوتیں رکھتی ہوں گی، وہ ساری کی ساری قومیں متحد ہو جائیں گی، متفق ہو جائیں گی، اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے میری امت کے خلاف ہو جائیں گی، اور میری امت کو
कोशिशें करेंगी। यूशकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आकिलतु इला क़स्अतिहा। मेरे नबी ने फरमाया था कि वो कौमें अपनी तमाम तर दुश्मनियों को भुला करके, अपने झगड़ों को भुला करके, अपनी अदावतों को भुला करके, वो सारी की सारी कौमें एक दूसरे को दावत देंगी। इस तरह दावत देंगी कि जिस तरीके से एक खाना खिलाने वाला मेजबान अपने मेहमान को दस्तरखान के ऊपर दावत देता है कि आ जाओ हमारे दस्तरखान से जितना जी चाहे खाना खा लो, इसी तरह वो कौमें एक दूसरी कौम को दावत देगी कि आ जाओ इन मुसलमानों को जिस तरीके से पीटना चाहो पीट लो, इन मुसलमानों के साथ जिस तरीके से बदतमीजियां करना चाहो कर लो, और इन मुसलमानों के साथ जिस तरीके से तुम खून की होली खेलना चाहो खेल लो, और इन मुसलमानों के साथ जिस तरीके से चाहो मोम लिंचिंग कर लो और इस दुनिया के हीरो बन जाओ। क़ाला क़ाइलुन या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन। यकीन नहीं आता सहाबी को। सहाबी खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, क्या उस वक़्त में हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक़्त में हम कमजोर पड़ जाएंगे? क्या उस वक़्त में हम बुज़दिल हो जाएंगे? मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, कि उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल्कि उस वक़्त में तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, अरे तुम्हारी तादाद इतनी होगी जितनी समंदर के ऊपर झाग होते हैं और झागों की तादाद बेशुमार होती है। इसी तरह मेरी उम्मत की तादाद बेशुमार होगी, लेकिन उस तादाद की कोई ताकत नहीं होगी, बल्कि उनकी ताकत ऐसी रह जाएगी कि जैसे समंदर के ऊपर झाग की ताकत होती है कि हवा का झोंका आता है और वो झाग खत्म हो जाता है, यही मेरी उम्मत की तादाद की ताकत रह जाएगी। वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महब्बता मिनकुम। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से अल्लाह तुम्हारा डर और तुम्हारा रौब निकाल देगा। वला यक़ज़िफन्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा। क़ाला क़ाइलुन या रसूल अल्लाह मल वहनु। सहाबी कहता, अल्लाह के रसूल वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया कि ऐसा उस जमाने में इसलिए होगा कि मेरी उम्मत के दीन के अंदर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। हाँ, वो दुनिया को कमाने के चक्कर में अपने भाई का खून तक पी जाएगा। वो दुनिया कमाने के चक्कर में अपनी बहनों का हक मीरास में नहीं देगा, अपनी फूफियों का हक मीरास में नहीं देगा, वो अपने माँ बाप की नाकदरी करेगा, वो पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं करेगा, वो बड़ों की कोई ताज़ीम नहीं करेगा, छोटों के ऊपर कोई शफ़क़त नहीं करेगा। यहाँ तक कि दुनिया कमाना उसकी पहली मंजिल होगी और उस मंजिल में उसको हासिल करने में जो उसके आड़े आएगा वो उसको खत्म करके अपनी दुनिया को कमाना चाहेगा। वह कराहियतुल मौत, और मौत को नापसंद करेगा। मौत का उसको कोई डर नहीं होगा, मौत की कोई फिक्र नहीं होगी। मेरे दोस्तों, आज मैं और आप अपने गरेबानों में झांकें, आप अपने हालात के ऊपर नजर डालें, बड़ों के ऊपर भी नजर डालें, छोटों के ऊपर भी नजर डालें, पढ़े लिखों के ऊपर भी नजर डालें, गैर पढ़े लिखों के ऊपर भी नजर डालें। आज हर कोई दुनिया के पीछे भागा जा रहा है। हाँ, मौत की कोई फिक्र नहीं, हाँ, मौत का कोई डर नहीं। मेरे दोस्तों, अगर आज मेरा और आपका यही हाल रहा और इसी तरह मैं और आप ख्वाब गफलत में सोते रहे, तो याद रखना फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अरे अल्लाह की मदद तो उन लोगों के लिए आती है जो अल्लाह से डरते हैं, जो रब के सामने रोते हैं, जो रब को मनाने की कोशिश करते हैं। अरे आज देख लो, आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। अरे वो तहज्जुद के वो औकात जिसमें ये दीवाना उठ करके रब के सामने रोता
حصے داری نہیں۔ اگر آج بھی میں نے اور آپ نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، تو یاد رکھنا اللہ غیروں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ذلیل کراتا رہے گا۔ ارے کیا آپ نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا، سیریا کے اندر نہیں دیکھا، ارے برما کے اندر نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے ادھیڑ دیے گئے؟ ہاں وہ بچے روئے، وہ چلائے تو ان کا مذاق بنایا گیا، ان کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کی گئی، میری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا، ہاں ان کی ویڈیو بنا کر کے ان کو خواہشات کا ذریعہ بنایا گیا۔ اور میرے دوستو، یہ حالات کب بدلیں گے؟ یہ حالات کب بدلیں گے؟ یہ حالات تبھی بدلیں گے جب میں اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، رب کو راضی کر لیں۔ آج میں اور آپ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم تو نہتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، ساری طاقتیں دشمنوں کے پاس میں ہیں، اسلام دشمن کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ آج میں اور آپ یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اے مسلمان، تو یہ کیوں بھول گیا کہ تیرے ساتھ میں رب کی طاقت ہے، کہ جس کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کوئی مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ جب میرا رب ظالم کو ہلاک کرنے پہ آتا ہے، وہاں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرا رب جب ظالم کو ہلاک کرنے پہ آتا ہے تو خود ہی اس کو ہلاکت کا راستہ دکھا دیتا ہے اور اس کو وہی ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے فرعون کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے کسی ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو ہلاکت کا راستہ خود ہی دکھا دیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، جو آیت کریمہ خطبہ کے اندر میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا رب یہی کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، اب تو پوری دنیا تمہارے خلاف ہو گئی، اب تو پورا زمانہ تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا۔ ارے اب تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ارے اب تو تمہارے لیے ڈیٹینشن کیمپ بنائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ بھی تم نہیں جاگو گے؟ کیا آپ بھی تم میری طرف نہیں آؤ گے؟ کیا آپ بھی تم مجھے نہیں مناؤ گے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ارے کب ڈرو گے؟ جب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی۔ ارے کب ڈرو گے؟ جب تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ ارے کب ڈرو گے؟ جب تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا۔ ارے کب ڈرو گے؟ جب تمہاری مسجدوں میں آگ لگا دی جائے گی۔ ارے کب ڈرو گے؟ جب تمہیں ڈیٹینشن کیمپوں میں ڈال دیا جائے گا۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، میرا رب کہہ رہا ہے، اور راتوں کو عیاری کرنے والوں، اور راتوں کو عیاشیاں کرنے والوں، اور پوری رات انٹرنیٹ اور موبائل اور فیس بک کے اوپر گزارنے والوں، اور ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، اور علماء کی ناقدری کرنے والوں، اور اپنے پڑوسی کی ڈول کاٹنے والوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا تمہارے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ میرے دوستو، جب بات نکل کر کے آئی ہی گئی، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج وہ سارے کے سارے گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے تھے، آج وہ سارے کے سارے گناہ میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے معاشرے میں، میرے اور آپ کے گھر میں، میرے اور آپ کے خاندان میں، وہ سارے کے سارے گناہ پائے جا رہے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوموں کو تہس نہس کر دیا تھا، پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا تھا۔ ارے کیا تم نے قوم عاد کا تذکرہ نہیں سنا؟ قرآن میں رب کہہ رہا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ ارے قوم عاد یہ کون قوم تھی؟ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، یہ بڑی مضبوط قوم تھی، اور ان کا قد 40 ہاتھ لمبا ہوا کرتا تھا، 800 اور 900 سال تک ان کی عمر ملتی تھی، لیکن یہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ان کی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی تھی، ان کے منہ کے دانت ٹوٹ کر نہیں گرتے تھے، بلکہ یہ نوجوان اور اڑیل رہتے تھے۔
وقت آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا. کہنے لگے ہود کیا تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے؟ ارے ہمارے خداؤں نے تیری عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. اے ہود جس عذاب سے تو ڈراتا ہے لے آ اس عذاب کو. میرے دوستو قوم عاد نے ظلم کیا, گناہ کیا, سرکشی کی, اللہ کے ہٹ کو چیلنج کیا. انہوں نے گناہوں کے طوفان سے رب کو للکارا, تکبر اور غرور میں بدمست ہو گئے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. قوم عاد نے بلا وجہ زمین میں سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. میرا رب کہتا ہے کیا انہیں نہیں دیکھتا کہ وہ ذات کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. میرے دوستو حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی. کہنے لگے لاؤ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ اب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بھوک مری آ جاتی ہے, سارا کا سارا غلہ کھا گئے, مال مویشی کھا گئے. جب کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو وہ حرام کھانے پر اتر آئے. کتے, بلی, چوہے اور سانپ کو کھانے لگے. جیسے آج چائنا کے اندر ظالموں نے ظلم کیا مسلمانوں پر, ظلم کیا جانوروں پر. چائنا کے اندر وہ سانپوں کا سوپ بنا کر پیتے, بندروں کو کھاتے, خنزیر کو کھاتے, کتوں کو کھاتے. یہاں تک کہ درخت کے اوپر اگر چڑیا کا گھونسلہ ہوتا اس گھونسلے میں سے ننھے ننھے بچے نکال کے ایسے ہی منہ میں دبا کے کھا جاتے. یہ ظلم چائنا کے لوگوں نے کیا. اللہ نے وہاں کرونا وائرس بھیج دیا. جو سوپ کھاتا تھا, جو سانپ کا سوپ پیتا تھا وہ سانپ کی طرح کر رہا ہے. جو بندر کھاتا تھا بندر کی طرح اچھل کود کر رہا ہے, اور جو کتا کھاتا تھا کتے کی طرح کر رہا ہے. اللہ نے وہاں وائرس بھیجا. اسی طرح قوم عاد حرام کے اوپر اتر گئی, جانوروں کو کھانا شروع کر دیا. اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا, سارے کے سارے درخت گراتے کھا جاتے, لیکن ان کی بھوک نہ مٹتی. اب پریشان ہوئے کیا کریں؟ تو ان کے اندر دستور یہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تو بیت اللہ شریف اپنا وقت بھیجتے, وہاں جا کر کے روتے گڑ گڑاتے, اور جب ان کی مصیبت دور ہو جاتی پھر اسی طرح اپنی مکاری اور گناہوں میں لگ جاتے. چنانچہ قوم عاد کا ایک وقت بیت اللہ میں گیا اور جا کر کے دعائیں مانگی. رب کی طرف سے 3 بادل پیش کیے گئے, کالا بادل, سرخ بادل, سفید بادل. رب نے کہا یہ 3 بادل ہیں, ان 3 بادلوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو. وہ کہنے لگے ہم آپس میں مشورہ کر لیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ بادل جو ہے یہ تو ہوا کا بادل ہوتا ہے, سفید بادل خالی ہوتا ہے, کالا بادل بارش کا ہوتا ہے, لہذا کالا بادل مانگنا چاہیے. انہوں نے کالا بادل مانگا. رب نے کہا جاؤ تم واپس اپنی جگہ پر پہنچو, میں کالا بادل بھیجتا ہوں. چنانچہ اپنی جگہ پر واپس پہنچے, ایک میدان میں جمع ہو گئے, خوش ہو رہے ہیں, ناچ رہے ہیں کہ اب تو بارش ہوگی, غلہ اگے گا, ہماری بھوک مری دور ہو جائے گی. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ بارش کا بادل نہیں, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. چنانچہ اللہ نے اس کالے بادل میں سے ایسی تیز و تند ہوا بھیجی کہ ان کی ساری کی ساری جڑیں اکھاڑ پھینکی. ارے وہ 40 ہاتھ کے لمبے قد کے تنکے کی طرح اڑ رہے تھے. ہوا ان کے دماغ پہ, ان کے سر پہ اس زور سے ٹکر مارتی تھی کہ ان کا بھیجا نکل کر کے ان کے منہ پہ گر جاتا تھا. اور کچھ لوگ جو ہیں غار کے اندر چھپ گئے کہ یہاں ہوا نہیں آئے گی. لیکن جب ہوا کا گولا اس غار کے اندر پہنچا اور ان کو وہاں سے نکال کر کے باہر لا اور تنکے کی طرح اڑا دیا, میرے رب کا فیصلہ
مسئلہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ کہ جب اللہ کسی قوم کے مٹانے پہ آتا ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو دکھایا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے